السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ حاضرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے محرم الحرام کی فضیلت اور حرمت کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ابوبکر صدیق صاحب۔ ابوبکر صاحب، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ابوبکر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ نئے اسلامی سال کا جو استقبال ہے وہ بینگ اے مسلم ہم کیسے کریں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں نئے سال کا جو پہلا ماہ ہے اس کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ جو پورا کا پورا ایک کلمہ ہے، یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کھانا ہے ابتدا اسی سے کریں گے تو بس، یہ بھی نہیں ہے کہ صرف لباس پہنیں گے تو ہم اسی سے کریں گے، نہیں، ہمارا جو بھی احکام شریعت ہیں وہ اجتماعی نوعیت کے ہیں، یعنی کھانا کھانے سے لے کر کپڑے پہننے سے لے کر زندگی سے ابتدا سے لے کر دن کی ابتدا سے لے کر ہر معاملے کی ابتدا ہماری ہوتی ہے اللہ کے نام سے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ تو اسی لیے جب ہمارا سال نیا شروع ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے ذکر سے شروع ہونا چاہیے، تاکہ یہ اللہ کا ذکر آگے جتنے بھی ایام نیا سال ہمارے لیے آئے گا وہ ہمارے لیے خیر و برکات کا جو ہے وہ لے کے آئے۔ اسی لیے جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نیا چاند دیکھتے تھے تو حدیث پاک میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے اللہم اجعلہ حلال یمن و برکہ، کہ یار اے اللہ ہمارے اس نئے چاند کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنا دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب اللہ جو رحمان اور مہربان ہے، ہم اس کے ذکر سے اپنے وقت کی ابتدا کرتے ہیں، اپنے یوم کی ابتدا کرتے ہیں، اپنے ماہ کی ابتدا کرتے ہیں، اپنے سال کی ابتدا کرتے ہیں، تو ہم اس دعا کے ساتھ اللہ کے ذکر کو شامل کر کے اپنے وقت کو، اپنے ماہ کو، اپنے سال کو، اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو خیر و برکات کے اندر ہم سمو دیتے۔ تو یہ ہمارے ساتھ اللہ جل مجدہ کے اسم مبارک کی برکات جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم جب یہ سال کی ابتدا ہوتی ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں پھر کچھ احتساب بھی کرنا ہوتا ہے، اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہوتا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور پچھلے جو گزشتہ وقت گزر چکا ہے اس میں ہم نے کیا کیا ہے، یہ ہمیں اپنی ذات کا محاسبہ کرنا ہے، تاکہ آنے والا جو وقت ہے، دیکھیں ہر بھی اکاؤنٹنٹ ہو، آپ ہوں یا کوئی اور ہو، ہر انسان اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے اپنے آنے والے وقت کی پلاننگ کرتا ہے، وہ طے کرتا ہے کہ میں نے فلاں دن یہ کرنا ہے، میں نے فلاں دن یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن جو وہ پیچھے کر چکا ہوتا ہے اس پر بھی سوچتا ہے ہاں مجھ سے یہ غلطی خطا ہو گئی تھی، اب اگلی بار میں نے یہ خطا نہیں کرنی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس بما قدمت لغد، اور کہا کہ ہر نفس کو یہ چاہیے کہ وہ سوچے، ذرا غور کرے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو ہمیں اپنے کل کے لیے کیا بھیجنا ہے اس کی ہمیں پلاننگ آج سے ہی کر کے چلنا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا واتقوا اللہ، یعنی کل کی پلاننگ کر رہے ہو، اس پلاننگ میں بھی تمہارے اوپر اللہ کا خوف تمہارا نگران ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کل کی پلاننگ میں کسی کے ساتھ دھوکہ، کسی کے ساتھ فراڈ، کسی کے ساتھ کوئی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تم پلاننگ کر لو۔ فرمایا نہیں، تمہیں چاہیے کہ تمہاری اس پلاننگ میں بھی اللہ جل مجدہ کا خوف تمہارے اوپر ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کیوں؟ کہا ان اللہ خبیر بما تعملون، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو تم دلوں میں پلاننگ کر رہے ہو، جو تم نے آگے کرنا ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کسی بھی نئے امر کی ابتدا کریں تو اس میں اپنے رب کو شامل حال کر لیں، تاکہ اس کی خیر و برکات ہمارے اوپر سایہ فگن ہوں، جتنی بھی مصیبتیں ہم پر آ سکتی ہوں وہ اس کی رحمت اور اس کے کرم کی وجہ سے ہمارے اوپر سے ٹل جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آپ چاند دیکھتے تھے تو آپ یہی فرماتے تھے کہ اے اللہ اس نئے آنے والے چاند کو ہمارے لیے خیر و برکات کا سبب بنا دے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پر بھی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب،
کہ تو دنیا میں ایسے رہے جس طرح کے کوئی اجنبی ہوتا ہے، جس طرح کے کوئی مسافر ہوتا ہے، او عابر سبیل، جس طرح کے کوئی مسافر ہو، وَأُدْ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، اور تو ہمیشہ چلتے پھرتے سوتے ہر لمحے پر اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر کہ تیری آنکھ بند ہو جانی ہے اور تو نے پھر منو مٹی تلے دب جانا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب تیرے اوپر یہ خوف رہے گا کہ تو نے بھی اس منو مٹی کے نیچے جانا ہے، تو جب بھی تو اپنے آگے آنے والے معاملات کی پلاننگ کرے گا تو پھر امید ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی پلاننگ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ ظاہری بات ہے، جب وہ مستقبل کی اس کے بارے میں سوچے گا، پلاننگ کے بارے میں، منصوبہ بندی کے بارے میں، تو سب سے پہلے وہ اپنی پچھلی زندگی کا احتساب کرے گا، پھر وہ آگے چلے گا۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ محرم الحرام جو پہلا مہینہ ہے، اس کی فضیلت اور حرمت کے بارے میں قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو مہینوں کا شمار ہے وہ 12 ہی ہے، یعنی 12 مہینے ہیں۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے مہینے 12 ہی ہیں۔ اب یہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ مہینے 13 ہوں، 14 ہوں، 15 ہوں، ایک تصور آ سکتا ہے بھئی مہینے 12 ہی کیوں ہیں؟ اللہ جل مجدہ نے مطلب قبل الاسلام بھی مہینے 12 ہی تھے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے معاملہ چل رہا ہے اور اللہ جل مجدہ نے انسان کو بتا دیا کہ 12 ہوں گے، اسی طرح ہم تک پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے اللہ نے مہینوں کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ 12 کی ہے۔ پھر اس کے اندر اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اندر حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور ان 4 میں سے پہلا مہینہ وہ محرم کا ہے، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے کہ یہ تعیین آپ نے فرما دی کہ پہلا مہینہ کون سا ہوگا اور آخری مہینہ کون سا ہوگا۔ یہاں پہ تھوڑا سا ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے، حرمت سے کیا مراد ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ احترام، باقی اللہ کی نافرمانیوں کے امور اس کے اندر حرام ہیں، یہ ہے حرمت والے مہینے، یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنگ و جدال تمہارے اوپر حرام ہے، ان کے اندر تمہارے لیے کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، کسی کے ساتھ جھگڑا فساد کرنا یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ جل مجدہ نے یہاں پر یہ ان کو حرمت والے مہینے قرار دیا کہ مسلمان ان، چونکہ دیکھ لیں وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں رجب، شعبان، رمضان۔ رجب کے ماہ کو بھی اللہ جل مجدہ نے کہا دیا یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی حرمت والا مہینہ بن گیا کہ بھی یہ معراج النبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم ایک معجزہ بھی اسی کے اندر آیا۔ ذوالقعدہ اور ذیقعدہ اور ذوالحج یہ ہمارے ایام حج ہیں۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں ہم نے 2 چادریں لپیٹ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا کے اس بارگاہ ناز میں حاضر ہونا ہوتا ہے، تو اس لیے کہا کہ جنگ و جدال منع ہے۔ اور پھر سال کی ابتدا محرم کی ہو رہی ہے تو تمہاری ابتدا بھی جنگ و جدال سے نہیں ہونی چاہیے، اگر ہم اپنے عقلی معاملات عقل کے تحت بھی دیکھیں تو اس لیے کہا کہ بھی یہ حرمت والے مہینے ہیں اللہ جل مجدہ کی طرف سے۔ اور پچھلی قوموں کے اوپر بھی یہ رہے حرمت والے مہینے، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ وہ حرمت والے مہینوں کو تبدیل کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم نے حرمت والا مہینہ جی اس بار گرمی زیادہ ہے تو اس لیے یہ کرتے ہیں کہ اس مہینے کو 2 مہینوں کے بعد شفٹ کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اللہ کی نافرمانیاں کی، اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے کیا اور اللہ کے احکامات میں انہوں نے تبدیلی کی۔ لیکن ہم مسلمانوں کو اس بات سے عبرت پکڑنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلامی سال کے آخری 3 ماہ مطلب اس کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے ہو رہا ہے اور ابتدا بھی حرمت والے مہینے سے ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ 4 مہینوں کے متعلق ہے۔ تو اسی طرح اب بات جب چلتی ہے کہ بھی ہمارے معمولات جو ہے وہ ان محرم الحرام اور سال کے ابتدا میں ہمارے معمولات کے متعلق ہے کہ بھی یہ کیا ہونا چاہیے ہمارے دیکھیں اس کے اندر ہے کہ یہ ہے کہ ایک ہے عمومی نوعیت اور ایک ہے خصوصی نوعیت۔ عموماً تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ سخاوت کا مادہ پیدا کریں جو ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمارے لیے زندگی کے ہر اسپیکٹ کا جو نمونہ ہے وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کا ایسا دروازہ ہے کہ جس در سے کوئی خالی نہیں جاتا، سخاوت ہے۔
تو ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سخاوت، ایک حاتم طائی کی سخاوت بیان کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ حاتم طائی بڑا سخی ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ کتنا بڑا سخی ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا جناب حاتم طائی کے 10 دروازے ہیں، ایک فقیر جب ایک دروازے پہ آتا ہے وہ اس کو دے دیتا ہے، وہی فقیر جب دوسرے دروازے پہ آئے تو پھر بھی دیتا ہے، تیسرے پہ آئے، چوتھے پہ آئے، 10 دروازوں سے آئے، ایک فقیر 10 دروازوں پہ آئے تو بھی اس کو دے دیتا ہے۔ تو دیکھیں جناب حاتم طائی کتنا بڑا سخی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا وہ کیا سخی ہوا کہ ایک حاجت مند کو اس کے 10 دفعہ دروازوں پہ آنا پڑے، سخی تو میرا مصطفیٰ ہے کہ ایک بار جو اس کے در پہ آ جائے اس کی جھولی بھر جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہمارے مسلمانوں کے لیے سخاوت ہے۔ اب پھر کہا جو محرم الحرام کا مہینہ ہے اس کے اندر بھی اگرچہ یہاں روایات کے اندر کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ تفضیلی نوعیت کی ہیں اور یہ ترغیب کے لیے ہیں، تو کہا کہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو جتنا ہو سکے ان ایام کے اندر، اپنے خاص طور پر ان معمولات کیا کہا کہ بھئی اپنے اہل و عیال، اور محرم الحرام کے مہینے کے اوپر خاص طور پر کہا گیا کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرو اور ان کے اوپر سخاوت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر برکت نازل ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام کی ارشاد بھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ من وسع علی عیالہ فی شوم عاشورہ وسع اللہ علیہ السنۃ کلھا، یعنی انہوں نے کہا کہ جو شخص عاشورہ کے دنوں میں اپنے اہل و عیال پر دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال میں اس کے اوپر رزق کی فراخی دیے رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ جل مجدہ کی طرف سے اپنے بندوں کے اوپر خاصا کرم ہے کہ وہ اگر اس کے بندوں پر مہربان ہو جائیں تو اللہ پر عرش بری پر ان پر مہربان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام کی جو حرمت ہے اس کے پیش نظر پھر عام ایک انسان جو ہے اس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں ہم محرم الحرام ہمارے لیے کس اہمیت کا ایک حامل ہے، اب یہ بھی دیکھیں کہ ہم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا کہ غریب و سادہ و رنگیں ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ تو ہمارے لیے یہ زیادہ مقدس بھی پھر ہو جاتا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ایک دل اندوہ اور غمناک جو واقعہ کربلا کا رونما ہوا ہے اور وہ روح فرسا واقعہ وہ ہمارے دلوں کے اوپر جب بھی محرم آتا ہے تو وہ محرم کی پہچان ہی وہ واقعہ کربلا بن گیا ہے کہ وہ جو عظیم ایک واقعہ رونما ہوا تھا، جرت کا، بہادری کا اور حق پہ ڈٹ جانے کا، وہ واقعہ کچھ بھی ہو اہل بیت اطہار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد کی، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم پر کلمہ اسلام تم پر لے کے آیا، تمہیں اللہ کے ساتھ تمہیں روح شناس کرایا، تمہیں دین اسلام کی نعمت تمہیں میری وجود سے ملی ہے، میں اس سب کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، صرف اتنا مانگتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے تم محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ حاضرین پروگرام جاری ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔